مشکوک کر رہے ہیں. نہیں مشکوک نہیں کر رہے. مجھے یہ بات بتائیں, آپ عقل مند آدمی ہیں, اگر شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی والے دن اپنی وائف کے ساتھ کراچی میں موجود تھے تو باقی لوگ کہاں پہ جو ہے نا, باقی لوگ بھی اپنے گھروں پہ موجود تھے, وہ کہاں پہ موقع پہ انہوں نے پکڑا ہے؟ کوئی فوٹویں ہیں ان کے پاس؟ کوئی نہ ان کے پاس کوئی فوٹوز ہیں, نہ کوئی ایویڈنس ہے. مطلب ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں فیصل آباد میں بھی اقدام کر رہا ہے, لاہور میں بھی کر رہا ہے. یہ آپ نے بہت تھوڑے پیسوں والا اسکرپٹ رائٹر رکھا ہے, میرے کو 5-6 ہزار والا کاپی پیسٹ جو کر رہا ہے, کاپی پیسٹر ہے. کیونکہ بہت سارے جو ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں نا وہ کاپی پیسٹر ہی ہوتے ہیں. تھوڑی بہت عزت رہنے دیتے ہیں عدالتوں. یار یہ جو کر رہی ہیں عدالتیں, اس سے بڑا کوئی دنیا کا کوئی مذاق ہے؟ یہ دنیا ہنسے گی تم پر. صاحب مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان میں جو سب سے بڑے جو وکیل ہیں اعتزاز چودھری صاحب, ان کا بیان جو ہے آپ نے سنا ہوگا, آن دا ریکارڈ ہے. انہی گواہوں کو 2024 میں عدالتوں نے اور ججوں نے جھوٹا قرار دیا. ابھی انہی کی گواہی پر اور لوگوں کو سزا دے دی ہے. کہ کیا گیا ہے, صرف جج تبدیل کیے ہیں. اچھا, مطلب جو پہلے جج تھے ان کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے, انہیں سمجھ نہیں آئی تھی. اچھا, انہیں سمجھ نہیں آئی تھی, یہ بات. یہ انہوں نے قابل ترین آدمی بھیجے ہیں اپنی عدلیہ میں, پورے پنجاب سے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں کہ یہ بہت ذہین آدمی ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV, میں ہوں کاشف جوید. ابھی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے اوپر عدالت نے پھر سے ابھی تیسرا راؤنڈ کھیلا ہے. پھر سے فیصلے آ رہے ہیں, پھر سے وہی پرانے قیدی اور نئی سزائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور مصنف ستار چودھری صاحب. ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ عدالتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ مجھے ایک بات بتائیں, میں جب سے یہ تیسرے راؤنڈ میں فیصلہ آیا ہے, ان کو 2-3 بندے ملے ہوئے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید صاحب. ایک دفعہ ان کو جو ہے فیصل آباد کی عدالت نے سزا دی 10 سال, پھر دوسری عدالت نے, اب پھر تیسری عدالت نے. مطلب یہ کہاں پہ موجود تھی اور یہ ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ یہ نا ہم آج کچھ اور بات نہ کریں. کیا مطلب کچھ اور بات؟ یار میرا آج خیال ہے کہ ہم اور کو بات کریں. اچھا, یہ تو ایسے روٹین سا بن گیا ہے نا. چلو بھی 10 سال ایسے جیسے وہ منڈی میں نا, وہ آپ نے کبھی منڈی میں گئے, کبھی بولی لگ رہی ہوتی ہے 10 روپے, یا وہ کنڈکٹر آواز لگا رہا ہوتا ہے مثلا کو ٹرین کو ویگن جا رہی نا, وہ 10 نمبر ایسے آواز نہیں لگا رہا ہوتا. یہ ہماری دعوتیں ایسی وہ سزائیں دے رہی ہیں 10 سال. یہ ہو رہا ہے. نہیں, مجھے ایک بات سمجھائیں. یار میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں. نہیں, ایک بات سمجھائیں. ایک بندے کو, یاسمین راشد کو یا میاں محمود رشید صاحب کو یا باقی اور بھی ہیں, ان کو ایک دفعہ 10 سال سزا ہوگی, ڈزنٹ میٹر صحیح ہوئی غلط ہوئی. اب بار جو ہے نا دوسرے راؤنڈ میں بھی پھر ان کو, تیسرے راؤنڈ میں بھی پھر ان کو, یہ کیا ہے؟ وہ کاشف صاحب میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 10-15 دن تک انہیں میرا 200-300 سال کی سزا مجموعی طور پر ہو جائے گی. اچھا, ہاں, ان کے خلاف 20-25 مقدمات ہیں, 30 سے زیادہ مقدمات ہیں. اچھا, احتساب میں اگر 10 سال ہوتی رہی تو مجموعی طور پر وہ میرا 250-300 سال بن جائے گی. نہیں, ایسے 400-500 سال ان کی ہو جائے گی. اچھا, تو پھر وہ بعد میں میرے خیال میں ان کی جو قبر مبارک ہے اس کو بھی جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا, کیونکہ قانون کا احترام تو ضروری ہے. کہ اگر یہاں آپ نے قبر پر جانا ہے تو آپ کو اجازت لینی ہوگی عدالت سے جا کر کہ میں اس قبر پر جانا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کی سزا تو پوری کروانی ہے, چاہے اس سے کروائیں یا لاش سے کروائیں. ویسے شرم نہیں آتی؟ شرم جو صاحب, اب میں اس کے اوپر کیا بولوں, لیکن ایک جو بات یار آپ ایک کام اور کیوں نہیں کر لیتے. چلو آپ جو اسکرپٹ رائٹر ہے یار وہ تبدیل کر رہے ہیں. آپ کسی کو 6 سال دے, 7 سال دے, 5 سال دے. اتنا نکما اسکرپٹ رائٹر جس نے ایک ہی فوٹو کاپی نکالی ہوئی ہے, وہی بار بار نکال رہا ہے. یار کم سے کم آپ اسکرپٹ رائٹر ہی تبدیل کر رہے ہیں. اچھا, ایک ہی کہانی ہے آپ کے پاس, ایک ہی سٹوری ہے یار. اس میں جو بڑی مزے کی بات ہے جو صاحب, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, بلکہ ہمارے دوست بھی ہم سے پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ اب یہ جو تیسرا راؤنڈ ہے, پہلا راؤنڈ, دوسرا راؤنڈ اور تیسرا راؤنڈ, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال. تو کیا لوگ جو سمجھ رہے ہیں وہ درست سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ نہیں, وہ کاشف صاحب دراصل جس دن یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا نا, ان کی بیوی بڑی شدید بیمار تھی, وہ ہاسپٹل میں تھی. کہاں پہ؟ کراچی میں. تو وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھے. تو یہ پتہ نہیں کو تھوڑی سی شرم کر رہے ہیں یا انہوں نے ڈبل گیم بھی کھیل رہے ہیں نا, وہ اس کو مشکوک کر رہے ہیں. نہیں, مشکوک نہیں کر رہے. مجھے یہ بات بتائیں, آپ عقل مند آدمی ہیں, اگر شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی والے دن اپنی وائف کے ساتھ کراچی میں موجود تھے تو باقی لوگ کہاں پہ جو ہے نا, باقی لوگ بھی اپنے گھروں پہ موجود تھے, وہ کہاں پہ موقع پہ انہوں نے پکڑا ہے؟ کوئی فوٹویں ہیں ان کے پاس, کوئی نہ ان کے پاس کوئی فوٹوز ہیں, نہ کوئی ایویڈنس ہے. مطلب ایک ہی بندہ ایک ہی وقت میں فیصل آباد میں بھی اقدام کر رہا ہے, لاہور میں بھی کر رہا ہے,
اور اسلام آباد میں بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے ابھی تو آپ سے کہا کہ آپ اسکرپٹ رائٹر چینج کریں. یہی تو یہ آپ نے بہت تھوڑے پیسوں والا اسکرپٹ رائٹر رکھا ہے کہ میرے کو 5-6 ہزار والا کاپی پیسٹ جو کر رہا ہے، کاپی پیسٹر ہے. کیونکہ بہت سارے جو ہمارے اسکرپٹ رائٹر ہوتے ہیں نا وہ کاپی پیسٹر ہی ہوتے ہیں. وہ کاپی پیسٹ رکھا ہے آپ نے کو 5-6 ہزار میں. یار آپ کو رکھ لیں یار، چلو آپ 50-60 ہزار دے دیں. آپ 50-60 ہزار دے دیں، میں کم سے کم کسی کو 3 سال، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو بری کہانی تو بنائیں. ہاں اصل میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. انہیں سزائیں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب بڑی عدالتوں میں جائے گا نا وہ یہ ختم ہو جائے گا. نل اینڈ وائڈ قرار دیں. آپ اپنی عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. ایسے ہی یار جو ملک کا جو عدالتی نظام ہوتا ہے، نظام عدل ہوتا ہے یار، یہ ملک چلاتا ہے. ایسے ہی کسی ملک میں اگر عدالتی نظام ہے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول بھی ہے، حضرت علی کا یار آپ اپنی عدالتوں کا یار مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت علی کیا کہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا ظلم کا معاشرہ چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے معاشرہ نہیں چل سکتا. یار کو تھوڑی بہت عزت رہنے دیتے عدالتوں کی. یار یہ جو کر رہی ہیں عدالتیں، اس سے بڑا کوئی دنیا کا کوئی مذاق ہے؟ یہ دنیا ہنسے گی تم پر. صاحب مجھے اور آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں جو سب سے بڑے جو وکیل ہیں اعتزاز چودھری صاحب، ان کا بیان جو ہے آپ نے سنا ہوگا، آن دا ریکارڈ ہے. وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ کون لکھوا رہا ہے، وہ نام بھی لیتے ہیں. نہیں، آپ پوری دنیا میں اپنے اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ادارے تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں جن گواہوں کی بنیاد پر یہ سزائیں دی گئی ہیں، انہی گواہوں کو 2024 میں عدالتوں نے اور ججوں نے جھوٹا قرار دے دیا تھا. اچھا، ناکافی قرار دے دیا تھا. اس نے کہا یہ جو گواہی ہے، ایویڈنس اتنے کافی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی سزا دی ہاں یہ بنتا ہی نہیں ہے. اور اسی گواہی پر وہی گواہی 2024 میں جھوٹی قرار پائی تھی، 2025 میں وہ سچ قرار پائی ہے اور لوگوں کو سزا سنا دی گئی ہے. یار دیکھیں کچھ تھوڑے بہت ہی وہ کہتے ہیں نا، وہ ان کا اپنا ہی قول ہے، خواجہ کا، ڈونڈلی کا، تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے. یار کچھ اداروں کی تھوڑی بہت کوئی عزت رہنے دیں، اتنا مذاق نہ اڑائیں. دیکھیں اس کیس میں 12 ملزموں کو بری کیا گیا ہے، جو تیسرا راؤنڈ ہے اس میں. تیسرا راؤنڈ ہے. عالیہ حمزہ اور صنم جوید کو 5 سال کی سزا سنا دی. چلیے یہ تو بڑی خوشخبری ہے، کم سے کم کسی ایک کو تو 5 سال سنائی ہے. یہ 2 خاتون ہیں نا، ورنہ 10 سال، ان کو 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے. لیکن جو سب سے یار جو زیادہ جن پر پریشر پڑ رہا ہے، جن کو زیادہ سنایا تھا، وہ ہیں جاج چودھری، یاسمین راشد، محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ. یہ مطلب سب سے زیادہ سزائیں ان کو مل رہی ہیں. مطلب اس سے تو ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ جو 9 مئی کا اقدام ہوا تھا اس کے یہ گینگ لیڈر تھے یہ چاروں حضرات. حالانکہ یہ 4-5 افراد بہت پڑھے لکھے ہیں، نفیس، بہت سمجھدار ہیں، اور یہ سارے ایجڈ ہیں. ہاں، شریف النفس انسان ہے. یہ سارے 70 سے اوپر ہیں. ایسا ہی میرا سرفراز چیمہ شاید 70 سے نیچے ہو، ابو 60 ہے. ہاں، لیکن باقی 70 سے اوپر ہے. بیسیکلی کیا ہے کہ ان لوگوں پر بڑا پریشر ڈالا گیا تھا، آپ پریس کانفرنسیں کریں. یہ لوگ جیسے ابرار الحق صاحب نے کی. نہیں ابرار الحق کو چھوڑو نا، یہاں والوں کی بات کرو. مراد راز کی بات کرو. مراد راز کے بارے میں ڈی جی ISPR IG نے دونوں نے کہا تھا کہ یہ لاہور کا لیڈر یہ تھا، یہ لیڈ کر رہا تھا. لاہور کے جو احتجاج ہوئے نا، یہ لیڈ کر رہا تھا. یہ پریس کانفرنسوں میں کہا ہے ڈی جی ISPR نے، IG نے. وہ بیٹھا ہوا ہے باہر، اس کو تو کچھ نہیں، وہ موج مستی میں ہے. اس نے پریس کانفرنس کر دی تھی نا. جو لاہور کو لیڈ کر رہا تھا وہ بری ہے، وہ موج مستی میں ہے، کیونکہ اس نے تو پریس کانفرنس کر دی، اس نے چھوڑ دیا. اور یہ لوگ ہیں نا، اعجاز چودھری ہے، یاسمین راشد ہے، محمود رشید ہے، سرفراز چیمہ ہے، یہ لوگ ڈٹے رہے. یہ انہوں نے وفاداری دکھائی ہے، انہیں سزا مل رہی ہے وفاداری کی. لیکن اصل معاملہ نا مجھے ان کی سزاؤں سے نہیں، مجھے پتا ہے عدالتوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. یہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی عدلیہ کا نظام تباہ کر دیا ہے، عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ نے ان کی جو ساتھ تھی نا، پہلے اس کا جو عالمی رینکنگ تھی نا ہماری عدالتوں کا، وہ عالمی رینکنگ میں پتہ کتنے نمبر پر تھی؟ 148. اب کتنے نمبر پہ؟ اب کتنے نمبر پہ؟ اب تو میرے خیال سے وہ اوپر چلی گئی ہے. اب تو میرے خیال وہ پہلے نمبر پر آ گئی ہوگی. ہاں، مطلب سب سے جو کرپٹ ترین اور ناکام اور سست ترین عدالتیں ہیں، جو فوری انصاف نہیں دیتی. ظاہر سی بات ہے پاکستان آخری نمبر پہ، جیسے پاسپورٹ ہمارا دنیا کا ورث ترین ہے، اسی طرح
इंसाफ के पैमाने में भी आखिरी नंबर पे कहीं एग्जिस्ट करता जो मुल्क होते हैं ना, जो रियासतें होती है ना, वो अपने अदारों के सर पर चलती हैं। जितने अदारे मजबूत होंगे आपकी रियासतें उतनी मजबूत होंगी। और ख़ास तौर पर जो अदलिया का निज़ाम है, उन ही गवाहों को 1 साल पहले झूठा करार दिया गया था, अभी उन्हीं की गवाही पर और लोगों को सजा दे दी है। कि किया गया है, सिर्फ जज तब्दील किए हैं। अच्छा, मतलब जो पहले जज थे उनकी जजमेंट ठीक नहीं थी। हाँ ठीक है, उन्हें समझ नहीं आई थी। अच्छा, उन्हें समझ नहीं आई थी, ये बात है। ये उन्होंने काबिल तरीन आदमी भेजे हैं अपनी अदलिया में, पूरे पंजाब से उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि ये बहुत ज़हीन आदमी है। अच्छा, यानी कि जो सज़ा देगा जहानत का ये पैमाना है वो ज़हीन होगा, और जो कहेगा कि एविडेंस इतने नहीं है, वो ज़हीन भी होगा और दलेर भी होगा। अच्छा, और वफादार भी होगा और वो मुहिब्बे वतन भी होगा। क्या बात है, उसको इतने खिताब मिलेंगे। अब ये तो जब से हम पैदा हुए हैं ना, और उन्हें मराहत भी मिलेंगी, उन्हें मराहत भी मिलेंगी, उन्हें वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिलेंगी, क्योंकि उन्हें वो खतरा होता है ना, कोई आदमी उन पर हमला ना कर दे। अच्छा, मेरी जब से पैदाइश हुई है ना 87 की, और जब से हमने शऊर की आंख खोली है, मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान अपने जो है ना इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो क्या कभी ऐसा दौर भी आया जब पाकिस्तान इंतहाई भूल गए? पाकिस्तान में नाजुक मोड़ से नाजुक वो मोड़ किधर है? वो मुझे नाजुक मोड़ आज तक नजर नहीं आया, को नाजुक मोड़ कहाँ है? नहीं, वो मतलब लाहौर से आके आप चीचा वतनी वाली साइड पे जाएं, उधर से मतलब यहाँ किधर है वो मोड़, मुझे दिखाएं ना। ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना। अच्छा। ये तो ऐसा करें ना, हम किसी दिन चलते हैं। अच्छा, वो मोड़ देख के आए? वो नहीं, उन्हें कहते हैं कि हमें मोड़ दिखाएं। चले हम मोड़ के साथ कोई गुफ्तो शनीद कर लेंगे कि भाई माफी दे दें हमें, मोड़ साहब हमारे तुम नाजुक हो ना, हमारे ऊपर खाओ पियो। हाँ, खाओ पियो, थोड़े से मजबूत हो यार, या अपना इलाज कराओ। मतलब वो मोड़ जो है ना नजर आता है ना कहीं पे वो मौजूद है। यही सुनने को मिल रहा है कि नाजुक मोड़ है। अब मेरा ख्याल है ये मोड़ वाली बहस तो छोड़ देनी चाहिए, और जैसे इंसान काम करते हैं, जैसे इदारे काम करते हैं, बाकी की दुनिया हमारे सामने है ना, मिसालें हमारे सामने हैं। यूरोप वाले कहीं आसमान से तो नहीं नाजिल हुए, वो भी हमारे जैसे आपके जैसे हैं। तो हमें इंसान का बच्चा जो है ना मेरे ख्याल में बनना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, अगर नहीं बनेंगे तो फिर जो आप माजी में देखे ना, जो कौमें माजी जो नहीं सीखती नहीं अपने माजी से नहीं सीखती, तो वो फिर वो तबाह हो जाती है। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। आप देख लें, यूनानियों को देख लें, बाद में बैजेंटीनियन एम्पायर थी उनको देख लें, रोमन एम्पायर को देख लें, कितनी थी, इवन के ब्रिटिश एम्पायर को देखें जो रिसेंट है 1947 में, वो मतलब उससे पहले वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। अब कहाँ पे हैं? कहीं पे। तो बस यही होगा ना, अगर यही नाजुक मोड़ रहा तो जो नाजुक आदमी होता है तो वो कितने दिन सलामत रहता है? ये तो अब नाजरीन फैसला करेंगे। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि पाकिस्तान अब भी उसी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से यह पाकिस्तान बना है, वो नाजुक मोड़ अल्लाह ही जानता है कि किधर है। या फिर ये जो लोग हमारे सरों पे सवार हैं दिन रात, जो हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करते हैं, ये जो अशराफिया तबका है, या फिर इनको पता होगा कि वो नाजुक मोड़ कहाँ है। लेकिन इस बात का आपने फ़ैसला करना है कि हुकूमत क्या करेगी और उसको क्या करना चाहिए, और अवाम की क्या तरजीहात हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।